یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے۔ یہ غم ایک ماں کی دعا ہے، یہ غم روکے نہ رکے گا، جلے گی شمع سے شمع، سفر یہ جاری رہے گا۔ تیرا غم میری زندگی، تیرا غم میری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، پاک وذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج یہ اس سلسلے کا چوتھا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم اس پروگرام میں خاندان بنی ہاشم سے ہٹ کر جو دوسرے قبائل کے لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کر دیا، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت پر بات چیت کریں گے وہ ہیں حضرت جون۔ اس وقت ہمارے درمیان ملک پاکستان کے ممتاز عالم دین عالی جناب حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے حسب معمول ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام حضور۔ وعلیکم السلام۔ جزاک جی، خوش رہیے، شکریہ آپ کا، آج پھر آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ سلامت رہیے۔ حضرت جون کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ غلام تھے جناب ابوذر کے اور انہیں رسول خدا کو پیش کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوتے ہوتے امام حسن اور امام حسین تک پہنچ گئے۔ آپ قاری قرآن بھی تھے اور مسجد کوفہ میں قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا اور جناب ابوذر جو تھے ان کا بھی کس قبیلے سے تعلق تھا؟ کیونکہ دونوں میرے خیال میں ایک ہی قبیلے کے تھے، اور میرے خیال، جہاں تک مجھے خیال ہے، حبش سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے کربلا میں کس طرح سے جنگ کی اور کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ تفصیل سے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد پیمان کو پورا کیا۔ جناب جون حبش کے رہنے والے جی، غلام تھے جناب ابوذر غفاری کے، جیسا آپ نے انٹرو میں فرمایا۔ جناب ابوذر غفاری لبنان کے شہر بالبک سے تعلق تھا۔ اچھا، کیا آج بھی لوگ ان پر بے انتہا فخر کرتے ہیں۔ اہل لبنان یہ بات صریحاً کہتے ہیں کہ ہمارے ہم سب پر، ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ صحابی رسول ابوذر جیسی شخصیت کمال۔ ہماری، جس طرح ہم لوگ جب کاروان بلال کے ساتھ حج کے لیے جاتے تھے جی جی، تو جتنے حبشی آتے تھے وہ پرچم دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے، اچھا بلال کا نام چل رہا ہے، چونکہ وہ بلال حبشی تھے۔ بیس بیس۔ تو جناب ابوذر، چونکہ پیغمبر کے اصحاب میں جناب ابوذر وہ شخصیت ہیں جن کی صداقت کا پیغمبر نے غیر معمولی اعلان کیا، اور یہ ان حضرات میں سے ہیں کہ جنہوں نے سقیفہ کی کارروائی کو رد کیا اور اس کے خلاف ہر موقع پر جا کر گفتگو کی۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ
حتیم میں بیٹھے تھے کہ ایک بزرگ آئے جو ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور تشریف لائے. تو ہم نے کہا بھئی ہم آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے نقاب ہٹائی اور کہا کہ میں جندب ابن جنادہ ہوں. نام ان کا جندب تھا اور لوگ انہیں مجھے ابو ذر کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھام کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے بات سنی کہ میرے بعد علی ہوں گے جو تمہارے حاکم اعلیٰ ہوں گے, وہی ہدایت کرنے والے ہوں گے, وہی آقا ہوں گے, وہی مولا ہوں گے. جو ان کے راستے پر چلے گا وہ نجات پائے گا, جو ان کو چھوڑے گا وہ غرق ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو جناب ابو ذر کے غلام تھے جون. اس زمانے میں حبش سے آئے ہوئے بہت سے لوگ غلام تھے, چونکہ غلامی کا دور تھا. صحیح. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, چونکہ میں نے کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام نے غلاموں کو رکھ کر یہ بتایا ہے کہ غلام کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی چاہیے. واہ. قمبر غلام ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. مولا ان کو لے کے بازار جاتے ہیں, جی جی. 2 جوڑے کپڑے کے خریدتے ہیں, ایک بہت بیش قیمت, ایک ذرا کم قیمت. بیش قیمت غلام قمبر کو دیتے ہیں, عمر کو دے دیا. معمولی قیمت والا خود رکھتے ہیں. قمبر نے کہا مولا آپ حاکم ہیں, میں تو آپ کا غلام ہوں, یہ اچھا لباس آپ کے لیے. کہا نہیں تم جوان ہو. واہ. احساس نہیں دلایا کہ میں تمہیں غلام ہونے کے پر نواز رہا ہوں. نہیں جوان ہو تم, جوانوں پر یہ اچھا لباس لگا, میں تو بزرگ ہو چکا ہوں, میں کیسے بھی لباس پہن. یہ انداز تھا. اسی طرح کنیز کے سلسلے میں جناب فضہ خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز ہے, مگر اس کنیز کے ساتھ شہزادی کا طرز عمل کیا ہے؟ ایک روز گھر کا سارا کام فضہ انجام دیں تاکہ سیدہ آرام کریں, اور دوسرے دن گھر کا سارا کام سیدہ انجام دیں تاکہ فضہ آرام کریں. اسی طرح پیغمبر نے ہدایت کی کہ دیکھو ان کو غلام مت کہنا, مرد ہو فتح کہنا, عورت ہو فتات کہنا. یعنی اے جوان تیرا جاؤ, تو فتح کے معنی جوان ہے, مرد کے لیے فتح ہے اور عورت کے لیے فتات ہے. تو حکم دیا کہ غلام مت کہو, چونکہ اس کا احساس نہ ہو کہ میں غلام ہوں. نہیں, فتح اے جوان ادھر آ جاؤ. سرکار دو عالم نے عرفات کے میدان میں خطبہ بھی دیا تھا, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, بے شک. گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. معیار فضیلت کا تقوی, تقویٰ ہے. جس کے اندر جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ نگاہ قدرت میں پسندیدہ ہوگا. تو یہ جناب ابو ذر کے غلام تھے, انہوں نے پیغمبر کی خدمت پیش کیا. پھر وہاں سے چلے مولا کائنات کے ساتھ رہے, مولا کائنات کے ساتھ کوفہ میں بھی زندگی گزاری. پھر جب مولا کی شہادت ہو گئی تو امام حسن کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ جب کربلا کا معرکہ پیش آیا تو جون چونکہ اس خاندان سے شروع سے وابستہ تھے, جانتے تھے کہ حسین کون ہے. حسین وہ جو دوش رسول پر پروان چڑھا ہے, آغوش رسالت میں رہتے ہیں. حسین وہ ہیں کہ اگر پیغمبر سجدے میں ہیں اور حسین پشت پر آ جائیں تو حکم خدا ہوتا ہے میرے حبیب, اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. اور تاریخ میں یہ بات محفوظ ہوئی کہ 70 مرتبہ پیغمبر نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا, جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ گئے پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. تو جناب جون چونکہ جناب ابو ذر کے غلام تھے, اس لیے سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے, پہچان رہے تھے. خاندان رسالت کو بھی پہچانتے تھے, پیغمبر کو تو پہچانتے ہی تھے, مولا کو پہچانتے تھے, شہزادی سے واقف تھے, حسن حسین کے بارے میں سنتے رہتے تھے. پیغمبر نے فرمایا الحسن حسین سید شباب الجنہ. تو اس لیے ان کے اندر ایک خاص جذبہ تھا, خاص جذبہ تھا, اور اس خاندان پر فدا رہتے تھے. ہمیشہ سے ان کا جذبہ یہ تھا کہ میں اپنے پورے وجود سے ان پر فدا جاؤں, کیونکہ جانتے تھے کہ جو ان کی غلامی ہر شاہی سے بہتر. بے شک. تو اس لیے کربلا کے میدان میں بھی جب امام علی مقام چلے کربلا کے لیے, تو جون صاحب ساتھ چلے اور کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قاری قرآن بھی تھے, جی جی. بہترین انداز سے تلاوت کرتے تھے, بہترین انداز سے لوگوں کو قرآن کے مطالب سے آگاہ کرتے تھے. اور جب وہ بعض کتاب میں لکھا کہ بعض جب وہ تلاوت کرتے تھے لوگ توجہ سے سنتے رہتے, اچھا اتنی اچھی تلاوت کر رہے ہیں. چلو کیا, حالانکہ حبش سے تعلق رکھتے ہیں, مدینہ سے تعلق نہیں, حجاز سے تعلق نہیں ہے, لیکن
کیا خوبصورت تلاوت ہے. تو یہ سب خصوصیات اللہ نے ان کو عطا کی تھی. میں کربلا کے میدان میں سب پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کسی ایک کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہے کہ ہم 3 دن کیوں بھوکے پیاسے ہیں. پوری پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پھر زخموں کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ. لیکن سب جانتے ہیں کہ ان تکالیف کے نتیجے میں حسین کی غلامی مل رہی ہے. واہ واہ کیا بات. اور جس کے حسین کی غلامی مل جائے وہ اوج کمال تک پہنچ جاتا ہے. تو جناب جون کربلا میں جب معرکہ سج گیا اور جنگ شروع ہوئی تو لوگ جانے لگے، تو جناب انہوں نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے میں بھی جاؤں. امام نے اجازت دی اور بہت مشکل سے ظاہر کے ساتھیوں کو بڑی مشکل سے اجازت دیتے تھے. اجازت دی، میدان میں گئے، رجز پڑھا. رجز پڑھ کے لوگوں کو متوجہ کیا، اے لوگوں قرآن پڑھتے ہو اور وارث قرآن سے جنگ کرتے ہو، پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو، اولاد پیغمبر کا خون بہاتے ہو. کیا یہی تم کو سکھایا گیا تھا؟ کیا پیغمبر نے اپنی اولاد کے بارے میں تم کو کوئی نصیحت نہیں کی تھی؟ کیا پیغمبر نے اپنے اہل بیت کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ حربہم حربی وسلمہم سلمی، ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح ہے؟ کیا پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے؟ اے اشقیا، تم آج حسین کا خون نہیں بہا رہے ہو، پیغمبر کا خون بہا رہے ہو. اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. تم ان کے جسم پر جب خنجر چلاؤ گے تو پیغمبر کے جسم پر خنجر چلا رہے ہو. ان کا گلا نہیں کاٹ رہے، پیغمبر کا گلا کاٹ رہے ہو. ان کا خون نہیں بہا رہے، پیغمبر کا خون بہا رہے. ایسی جامع تقریر تھی، ایسی فصاحت سے بلاغت سے بھری ہوئی تقریر تھی. سب حیرت زدہ ہو کے سوچ آئیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ پھر دشمنوں نے کہا کہ بھئی نہیں یہ تو بہت جری انسان ہے، ہر طرف سے محاصرہ کر لیا. کتنے لوگوں کے نرباز جہنم کیا، بڑھتے جا رہے تھے، حملہ کرتے جا رہے تھے، گردنیں کٹتی جا رہی تھی اور جوش شجاعت کے ساتھ رجز بھی پڑھتے جا رہے تھے. نواز رسول کے حمایت میں رجز پڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جب دشمن نے دیکھا کہ یہ اتنا بہادر انسان ہے، کہا ویسے قابو میں نہیں آ سکتا، تو ہر طرح سے محاصرہ کر لیا. محاصرہ کرنے کے بعد کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، یہاں تک کہ زمین پر گر پڑے. امام کا آواز دی، یا ابا عبداللہ اترکنی، میرے مولا میری مدد کو پہنچ. امام علی مقام پہنچے، جون کے پاس پہنچے، جون کے اپنے زانوں پر جون کا سر رکھا اور اس کے بعد اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھا. جون نے کہا مولا آپ آقا؟ نہیں آقا نہیں، اس وقت ہم لوگ سب راہ خدا میں قربانی پیش کرنے کے لیے آئے. جون اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میری شہادت سے پہلے نواز رسول نے اپنا رخسار میرے رخسار پر رکھا. سبحان اللہ. باقی قیامت کے دن میں پیغمبر سے شہادت دے سکوں میں آپ کے نواسے کی خاطر جان کی قربانی پیش کر کے حاضر ہوا ہوں. اور اللہ کا رسول ہمیں استقبال کرے کہ کیا کہنا ان مجاہدین کا جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے میرے دین کی بقا کا سامان کیا اور میرے دین کو قیامت تک کے لیے سرخر کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ رضا فنقی صاحب. ناظرین کرام، آج ہم نے پروگرام درخشاں ستارے میں امام حسین کے ایک ایسے جانثار جو کہ غلام تھے، حضرت جون کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی بہادری پر گفتگو کی. یقیناً آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. ارسطو کا قول ہے اعتماد زندگی کی معراج ہے، اور جب انسان میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. حضرت جون کو پاک پروردگار نے اتنا اعتماد عطا کیا تھا کہ جب وہ جنگ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے ہزاروں کے لشکروں سے گھبرائے بغیر کتنے یزیدی لوگوں کو قتل کر دیا اور آخر میں جام شہادت نوش فرمایا. یقین حق کا حوالہ حسین کا سجدہ، حسین جیسے تھے ویسا حسین کا سجدہ. بسد غرور زمین سر اٹھا کے چلنے لگی جب آسمان پہ پھیلا حسین کا سجدہ. واہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام درخشاں ستارے کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اقبال حیدر نیم کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ، یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو. بہت شکریہ علامہ صاحب. جزاک اللہ. خدا سلامت رکھے آپ لوگ کو. اللہ حافظ. یہ ماتم حسین کا ہے، یہ ماتم حسین کا ہے، یہ
मातम हुसैन का है, ये मातम हुसैन का है। یہ غم ایک ماں کی دعا ہے، یہ غم روکے نہ رکے گا، جلے